اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کا ہمارا آج پارٹ 2 ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 75 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر 76 سے ہم جہاں پہ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں سے ہم اپنی بات کو جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ کل جو ہم نے سورہ انبیاء کے ابتدائی جو رکوعات جو ہے اور آیات جو ہے ہم نے پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے کہ اس میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ بالکل، ذکر ہی قیامت سے شروع ہوا تھا، بالکل صحیح۔ اور اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ اس کے اندر آیات کے اندر پورا تھا، یعنی توحید کا بیان تھا اس کے اندر اور آخرت کا بیان تھا نا، کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے تو اور پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ بتایا گیا تھا۔ یاد ہے کسی کو کہ کیا بتایا گیا تھا کہ انبیاء کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ انبیاء کوئی مافوق الفطرت چیز ہوتے ہیں اور انبیاء جیسے تو مطلب جو ہے وہ ہم ہو ہی نہیں سکتے، یا انبیاء کو تکلیف نہیں ہوتی، یا انبیاء کو بھوک نہیں لگتی، ایسی بھی کچھ باتیں پڑھی تھی نا ہم نے کل۔ جی بالکل، لیکن بشر میں وہ خاص ایک اللہ کے چنے ہوئے بشر ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے سر میں درد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ تو ہمیں یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی بھی جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی ایسی جو ہے ہستی نہیں ہے کہ جن کو تکلیف نہ ہو، جن کو درد نہ ہو، اور جب وہ کہیں تو ان کے آگے دسترخوان حاضر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ہوا بھی ہے، کبھی ہوا بھی ہے جب اللہ کا حکم ہوا ہے، لیکن بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ اگر سارے لوگ بھوکے ہیں تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اگر باقی لوگ جو ہیں ان کو کھانے کو کوئی دستیاب نہیں ہے تو ان کو بھی کوئی کھانے کو دستیاب نہیں ہے۔ اگر باقی لوگوں کی جان کو جو ہے وہ خطرہ درپیش ہے تو ان کے بھی جان کے دشمن جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زہر تک کھلا دیا گیا، جس کا زہر کا اثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جو ہے وہ موجود رہا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، انسانوں جیسا گوشت پوست کا ان کا جسم جو ہے وہ ہوتا ہے، اس میں درد بھی ہوتا ہے، ان کی آنکھ سے آنسو بھی بہتے ہیں، ان کے جو ہے پیٹ میں بھوک کی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے عام لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ایک خاص نگرانی میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خطا جو ہے جو انسان کے بھلاوے کے ساتھ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے جو ہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بات کرتے ہوئے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے اللہ کی وحدانیت میں کچھ گڑبڑ کی ہے، بلکہ 2 نہیں 3 گروہ میں نے آپ کو بتائے تھے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت میں گڑبڑ کر دی ہے۔ وہ کون سے؟ جن کا عقیدہ باطل تھا کہ وہ جو ہے نا اس کو کہتے تھے کہ یہ رام کی لیلا ہے، اور ہاں ایک بالکل یہ بات آپ جو انہوں نے بتائی وہ بالکل ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دنیا کا نظام جو ہے ایک تماشا ہے، پتلی تماشا لائک کوئی چیز ہے۔ پتلی تماشا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ آیا، اس سے لڑا، اس نے اس سے محبت کی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے، یا اس نے اس کو مار دیا اور پھر سب نے پتلیاں سمیٹی اور ختم۔ تو ان کا ہندوؤں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کا نظام تو بس وہ ایک رام کی جو ہے نا وہ کہانی اور لیلا جو ہے وہ چل رہی ہے اور بس اس کو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی جیتا ہے تو کوئی مرتا ہے تو کوئی ہنستا ہے اور کوئی روتا ہے، اور رام اس کو دیکھ کر ہنس رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو نظام ہے ہمیں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہم نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، نے کہا کہ اللہ اس بات سے بہت پاک ہے کہ ایسی بچکانہ اور ایسی فالتو کی جو حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بالکل صحیح بات کی کہ کائنات کا نظام جو ہے ایک خاص ترتیب کے تحت اور ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعض لوگوں نے کچھ مخلوقات کا رشتہ اللہ پاک کے ساتھ نعوذ باللہ جوڑنے کی کوشش کی ہے، جس میں سے میں نے یہودیوں کا بتایا تھا کہ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا ایک یہودیوں کا گروہ ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی
عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کچھ اور لوگ ہیں کہ جو فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ جوڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ باطل عقیدہ جو تھا اس پر بھی پوری جو ہے وہ بات کی گئی تھی، اور کہا تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر سکے، اور اگر کوئی بات بھی کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ مطلب حق کی بات جو ہے وہ ہوگی، ناحق بات جو ہے وہ کوئی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے پڑھا تھا ذکر کس کا؟ ہاں، زمین و آسمان کی پیدا، مختلف نشانیاں ہم نے پڑھ لی تھی، اور نبیوں میں سے کس کا تذکرہ پڑھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ابتدائی زندگی کا ذکر، اور ان کی زندگی کا وہ والا واقعہ کہ جب وہ ان کے بت خانے میں گھس گئے، اور بت خانے میں گھس کر انہوں نے ان کے بت جو ہیں وہ توڑ ڈالے، اور پھر لوگوں کے آگے سوال رکھا کہ بھائی بتاؤ، اگر یہ بت اتنی ہی مشکل کشا ہوتے تو آج اپنا بچاؤ آپ نہ کر سکتے؟ لوگوں نے اس بات کو سمجھا، اور دل میں بھی انہوں نے اس بات کے قائل بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، اور پھر وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ کے الاؤ میں جو ہے وہ پھینکنے کی جو ہے پلاننگ جو ہے وہ کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی بستی سے نکالا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور کون نکلا وہاں سے؟ ایک اور پیغمبر بھی گئے، لوط علیہ السلام، اور ان کا رشتہ کیا تھا آپس میں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل صحیح بھتیجے تھے۔ اور آج نوح علیہ السلام جن کا ایک خاص لقب ہے، معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی، اور ان کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم سے دنیا کا آغاز ہوا تھا، تو آدم ثانی سے بھی دنیا کا آغاز ہوا۔ وہ مٹھی بھر لوگ، وہ جہاز میں، وہ کشتی میں سوار وہ لوگ کہ جو آدم ان کے نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، ان سے پھر نئی دنیا کا آغاز جو ہے وہ ایک بار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ساری دنیا کو دوبارہ جو ہے نافرمانوں سے پاک کر کے پھر نیک لوگوں سے دنیا کا آغاز کیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہی ہوا، لوگوں میں سرکشی اور نافرمانی آتی چلی گئی۔ اور نوح علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یاد کرو کہ جب کہ ان سے سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی، اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، بہت ہی برے لوگ تھے، سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے نوازا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے پاس سلطنت تھی، ورنہ زیادہ تر جو پیغمبر ہیں ان کی زندگی فقیرانہ تھی، ان کی زندگی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ شاہانہ بھی تھی، ٹھیک ہے، عالی شان زندگی تھی۔ اور جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھایا۔ اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کا ہے۔ اب فیصلہ درست کون کر رہا ہے؟ بیٹا کر رہا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ بعض دفعہ کوئی عمر میں آپ سے چھوٹا ہو، ہر دفعہ جو ہے بڑا ہونا کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، اگر کبھی کوئی چھوٹا بھی عقل کی بات کہہ رہا تو آپ اس کی بات کو بھی سن لیں۔ تو کوئی کیس کا کوئی معاملہ تھا، وہ فیصلہ کرانے کے لیے لے کر آئے، تو داؤد علیہ السلام کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے اور حکم اور علم تو ہم نے، حکمت اور علم تو دونوں کو عطا کیا تھا، لیکن کبھی کبھی کسی موقع پہ کسی کا دماغ زیادہ چل جاتا ہے، تو وہاں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، جو تسبیح جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تسبیح آپ پڑھ رہی ہیں، ایک تسبیح میں پڑھ رہی ہوں، ایک ہوتا ہے مل کے پڑھتے ہیں، ہے نا، ایک ساتھ مل کر درود شریف پڑھ رہی ہیں، ایک ساتھ مل کے ہم اسماء الحسنہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کیا ایک سما بنتا ہے نا، سما ہے نا۔ تو اسی طرح اب آپ تصور کریں کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کا لحن داؤدی مشہور ہے۔ لحن داؤدی کا مطلب ہے کہ داؤد علیہ السلام کا لہجہ آواز انتہائی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے، کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور جب وہ اللہ کی تسبیح جو ہے بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ، ان کے ساتھ پرندے، وہ سب مل کے، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے اگر وہ بھی انتہائی خوبصورت آواز ہے، خوبصورت انداز ہے، اس کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ سارے جب مل کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے تو کیا منظر بنتا ہوگا۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم سب جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں وہاں پر سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سنائیں گے. کیا منظر ہوگا کہ ایک تو سورہ رحمان ویسے ہی اس کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کو چھو لیتی ہے، اور پھر جب پڑھی جائے گی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے تو سوچئے کہ کیا ہی وہ وقت جو ہے وہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں وہ اپنے کانوں سے اس کو سننے کی اور اس لطف کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر تھے، وہ تسبیح کرتے تھے اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. اچھا یہ بادشاہ تھے لیکن انہوں نے کہا اللہ پاک میں جو ہوں نا یہاں سے وظیفہ لے کے اس سے اپنی گزر بسر نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں میں اپنی گزر بسر کے لیے اپنے ہاتھ سے ہی کوئی کام کروں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک ایسا معجزہ سمجھے کہ عطا کیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر موم بن جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے لوہے کو نرم کرنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا ٹیمپریچر پہ اس کو کوٹنا پڑتا ہے، پھر اس کو ڈھالنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اس سے بناتے کیا تھے، زرہیں بناتے تھے. زرہیں اگر آپ نے کبھی میوزیم میں دیکھی ہوں تو باریک 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 کڑیاں سی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے، تو وہ باریک باریک کڑیاں جو ہے وہ جوڑنا جو ہے ان کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس کی صنعت جو ہے سکھائی. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی لٹریٹ تھے وہ. ٹھیک ہے، انجینئرنگ کا کام ہے نا یہ، ٹیکنالوجی لٹریٹ تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ سکھایا اللہ نے. اور یہ زرہ اللہ نے کہا تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچاتی ہے، یعنی کہ جنگ کے میدان میں تمہارے لیے یہ لباس جو ہے حفاظت کا باعث بن جاتا ہے. پھر بھی تم شکر گزار نہیں ہوتے. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا. کیا تھا ان کے پاس؟ اڑن قالین ہے نا. اور جو زمانے میں اس زمانے کی جو سفر ہے جو لوگ جو ہیں ایک مہینے میں کیا کرتے تھے یہ کتنی دیر میں کر لیتے تھے، ہے نا. یعنی کہ وہ منزلیں جس کے متعلق آتا ہے کہ مہینہ مہینہ لگتا تھا، یہ صبح سے شام میں وہ منزلیں جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اقتدار دیا تھا، وہ اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو مطلب ہر قسم کا علم، اور پھر شیاطین جنات یعنی سرکش شیاطین سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے تابع کر دیے تھے. اور وہ ان کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ غوطے لگاتے تھے. مطلب کہ جہاں سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں اور آپ نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے، تو وہاں سے یہ شیاطین ان کے لیے وہ کام کر کے لاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے. اور ان سب کے نگران تو ہم ہی تھے. یعنی اللہ نے کہا کہ اتھارٹی میں نے دی تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن اس اتھارٹی کے پیچھے اس کی نگرانی کرنے والے کون تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے. اور یہی ہوش مندی کی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دی تھی. یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا آ گئی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ دعا جو ہے ہر تکلیف کے لیے اکسیر ہے، صرف جسمانی بیماری نہیں. کبھی کبھی آپ مینٹلی اتنے ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی حالات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کے رویے اتنے آپ کے لیے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا دیکھنا، ان کا ہنسنا، ان کی ٹونٹنگ کرنا، ان کا آپ کو جو ہے وہ کمتر سمجھنا، ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ. تو پھر آپ کو ایک الجھن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ اپنے رب سے کہیں ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تو تکلیف ہو گئی ہے، مطلب میں اذیت میں ہوں. ٹھیک ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت ہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. اس قدر مختصر اور اس قدر یہ پیاری دعا ہے کہ بس آ کے نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بچہ آ کے ماں کے سامنے کھڑا ہو کے امی دیکھیں مجھے چوٹ لگ گئی ہے، بس اتنا کہے اور آپ ہی تو میری پیاری امی ہیں. تو پھر ماں کو پتہ ہے کہ اب اس کو کھلانا بھی ہے، اب اس کو دوا بھی لگانی ہے، اب اس کو سکون بھی پہنچانا ہے، اب اس کو اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا بستر دینا ہے، سردیاں ہیں تو گرم بستر دینا ہے. پھر سارے انتظامات ماں جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیتی ہے. پھر اس کو 1 2 3 4 کر کے ڈیٹیل نہیں بتانی پڑتی. تو ایسا ہی ہے بس اللہ کو اچھا پتہ بھی اللہ کو، اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اللہ کو پتہ بھی پھر بھی اللہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی بتائے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا مانگنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. یہ ہم سے کوئی مانگ لے تو ہمیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے،
پھر دوبارہ مانگ لے تو ہم کہتے ہیں لو بھائی ہمارا تو دروازہ ہی ڈھونڈ لیا اس نے. پھر تیسری دفعہ وہ مانگنے والا ہو تو ہم ادھر سے کرنی کترا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ بھائی اس کا سامنے ہی نہ کریں, ہم اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اگر اللہ سے نہ مانگے نا, اللہ کہتے تکبر کرتے ہو, تم تکبر کرو, تم اسے مانگ ہی نہیں رہے. تو اللہ تو خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہم عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ کے آگے اپنا مسئلہ جو ہے وہ پیش کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی, اور جو تکلیف تھی ان کو اس کو دور کر دیا. اور صرف ان کے اہل و عیال ہی نہ دیے ان کو, بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دے دیے. اب کیا ہوا تھا, یہ بیمار بھی ہوئے تھے اور ان کی اولاد بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, اور ان کا مال و اسباب بھی جو ہے وہ بھی برباد ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی کہا کہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ ہے. اچھا, ان کے پاس بھی مال و دولت کی بڑی کثرت تھی, بڑی نعمتوں کے اندر رہتے تھے. تو شیطان نے کہا یا اللہ آپ نے دیا ہوا تو ہے سارا کچھ, اگر نہ ہو پھر شکر کرے تو بات ہے نا, پھر آپ کو مانے تو بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے چل ایسے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو شیطان نے ان کی جتنی بھی کھیتی تھی یا جو بھی ان کا مال و اسباب تھا وہ بھی تباہ ہو گیا, ان کی اولاد بھی مر گئی, ایک ان کے ساتھ ان کی جو ہے بیگم رہ گئی نا, اور لوگوں نے ان کو شہر سے باہر نکال دیا تکلیف کی وجہ سے, کہ ان کو تکلیف ایسی تھی کہ لوگوں کو لگا کہ شاید یہ چھوت کی بیماری نہ ہو اور ہمیں نہ لگ جائے. تو ایک ان کی بیوی تھی جو ان کی خدمت بھی کرتی تھی اور ان کے لیے کام کر کے ان کے لیے جو ہے وہ کوئی روزی روٹی کا بھی انتظام جو ہے وہ کر کے آتی تھی. تو وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے اس تکلیف کے عالم میں بھی یہ وہی جو ان کا صبر تھا. اسی لیے تو صبر ایوب علیہ السلام مشہور کیوں ہے, اسی لیے نا کہ سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, جسم میں بیماری لگ گئی, سارے پیارے اپنے چھوڑ گئے, سارے اپنے بیگانے ہو گئے, اور انہوں نے یہ دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو دیکھیں نہ صرف یہ کہ بیماری رفع ہوئی بلکہ مال و اسباب بھی مل گیا, بلکہ اہل و عیال جو تھے اللہ نے اس سے زیادہ, بلکہ اللہ نے کہا اتنے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیے اہل و عیال. اور یہ ایک سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے, یعنی صرف اللہ کو اسی وقت نہیں شکر گزار ہونا جب اللہ سب کچھ دے رہا ہے, جب اللہ چھین بھی رہا ہو. اور مطلب اللہ کو کیا پڑی چھین کے, یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس کوئی چیز کم پڑ گئی آپ سے چھین کے مجھے دیں گے, یا میرے سے چھینیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پوری پڑیں گے. یہ میری آزمائش ہے, آپ کی آزمائش ہے. میں کل ہی ایک جو ہے وہ ابھی فلسطین کے ایک بچے کی جو ہے وہ ویڈیو آئی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ کھانے کے لیے لائن کے اندر جو ہے وہ لگا, اور جب تک اس کی باری آئی تو وہ جتنا بھی کھانا تھا وہ کھانا ختم ہو گیا. اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اپنا خالی برتن لے کے, جیسے بچوں کا انداز نہیں ہوتا ہے ٹھلا کے چل رہے ہوتے ہیں ایسے, ادھر ٹانگ مار ادھر مانگ, کھیلتے کھیلتے وہ بچہ جا رہا ہے. اس سے کسی نے روکا, اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا, کھانا نہیں ملا. اس نے کہا کھانا ختم ہو گیا. اس نے کہا اب تمہارا کیا ہوگا, کہنے لگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میں وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی. میں نے کہا یا اللہ میں ہوتی اس کی جگہ, میں اتنی بڑی عمر کی عورت ہوں اور میں اپنے لیے کھانا لینے گئی ہوتی, میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لینے گئی ہوتی, میں کہتی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ہم تو 4 باتیں لوگوں کو سناتے, ہم کہتے ہیں کہ سب خود ہی کھانا لے کے ہمارے لیے نہیں بچایا. 4 باتیں اس کو سناتے جو کھانا لے کے آیا تھا کہ کھانا ہی نہ تو پورا لے کر آیا, اور پھر اپنی بے بسی کا رونا روتے, پھر اپنی مظلومیت کے شکوے کرتے. تو یہ کون سے لوگ ہیں, یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی داستانیں جو ہیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں ان بچوں کو دیکھ کر, کس طریقے سے یہ بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہی صبر آج ایوب علیہ السلام کے اندر وہ جو صبر تھا اور جو دعا تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ریپلیس کر کے ان کو دے دی. اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام, ادریل علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی دی. اور یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, اور وہ صالح لوگوں میں سے تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. کون ہے بھائی مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام. اور جب کہ وہ یاد کرو وہ بگڑ کے چلا گیا, وہ ناراض ہو کے چلا گیا ہے نا, اور سمجھا کہ ہم اس پہ گرفت نہ کریں گے. اب یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کیا کہتے ہیں انبیاء کے ساتھ کس قدر محبت کا معاملہ ہے, کس قدر شفقت کا معاملہ, لیکن ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس میں, کہیں کوئی جو ہے نافرمانی کا تو شائبہ تک نہیں آ سکتا نا. مس انڈرسٹینڈنگ, اللہ نے کہا آپ کی قوم پر عذاب آئے گا, انہوں نے کہا شاید آ رہا ہے.
اور آثار مطلب ان کو لگا کہ بس اب شروع ہونے والے ہیں، اب مہلت تو پوری ہوگی، میں نکلوں۔ اب جیسے ہی وہ نکلے، قوم تھی عقل مند، قوم نے کہا کہ انہوں نے ہمیں دھمکی بھی دی ہوئی تھی اور ہوں گے کچھ بھلے لوگ، اور قوم کا خوش نصیبی تھی، اور انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہمیں تو دھمکی دی ہوئی ہے، مہلت ہماری ختم ہو رہی ہے، چل کے نا یونس علیہ السلام کو منا لیتے ہیں۔ اب جب وہ گئے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے تو یونس علیہ السلام چلے گئے وہاں سے، وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام بھی چلے گئے، پھر تو وہ ڈر ہی گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا اپنی عورتیں لو، مرد لو، بچے لو، اور جناب اپنا حلیہ ایسے کرو کہ جیسے فقیر مسکین جو ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، اور گھروں سے نکلو سارے اور شہر کی طرف آؤ، کھلے میدانوں میں آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ کی رحمت ہماری تک متوجہ ہو۔ اب کیا ہوا کہ جب کوئی استغفار کرتا ہے تو آیا ہوا عذاب بھی ان سے پلٹ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ عذاب کے آثار ابھی ان پر آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اگر عذاب کو دیکھ کر کوئی توبہ کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال جی عذاب تو آیا نہیں تھا، انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی، انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب یہ جو یونس علیہ السلام جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے، تو پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا۔ کون سی تاریکی میں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں، کہ وہ ہم نے وہ جو پورا پڑھ لیا تھا کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی میں سے قرآن اندازی ہو گئی اور کشتی والوں نے ان کو نکال کر پھینک دیا، اور پھر مچھلی آئی اور مچھلی نے ان کو جو ہے ثابت ہی جو ہے وہ نگل لیا، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، صرف مچھلی کے پیٹ کی تاریکی نہیں بلکہ سمندر کے اندر بھی، آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، تو سمندر کی گہروں کے اندر کی بھی، سمندر کی بھی تاریکی، وہاں سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور کیا پکارا؟ آئے مل کے پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ الفاظ ہیں ابھی پیچھے بھی جو ہم نے پڑھی تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ جن کی قبولیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ میرے آپ کی دعا کی قبولیت میں کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی آگے کوئی پیچھے ہو سکتا ہے، اور کچھ صحیح ہو سکتا ہے، کچھ نہیں بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ چیزیں نا۔ اب سند اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے تک ان کو نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو گویا اس دعا کے اوپر جو ایوب علیہ السلام کی تھی، اس دعا کے اوپر جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، قبولیت کا ٹھپا لگا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اور ذکریا علیہ السلام کو بھی یاد کرو۔ ذکریا علیہ السلام کون تھے؟ بی بی مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا، اور بہترین وارث تو ہے، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، یہ ذکر علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب انہوں نے بی بی مریم علیہ السلام کی پاکیزگی دیکھی، ان کی عبادت گزاری دیکھی، اور ان کو معجزاتی طور پر ایسے پھل کھاتے دیکھا جو اس ملک میں اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگیں کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو ایک دم دل میں ہوک سی اٹھی، ایسی پیاری بچی، ایسی اچھی اولاد، اللہ میں بے اولاد ہوں۔ تو پھر ایک دم سے بولے ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ دعا تو اس سے پہلے بھی کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، بے اولاد تھے، لیکن کوئی دل کی کیفیت تھی، اس کیفیت کے ساتھ جب دعا کی تو اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، اب اس پہ بھی قبولیت کی مہر آ گئی، ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا اور یحییٰ عطا کیا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ وہ جو بیوی بانجھ تھی، جن کا علاج ہی نہیں تھا، جن کو بڑھاپے تک اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس بیوی کو بھی درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ یہ دیکھیں دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں کہ جو نیکی کے کام میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور جو ہمیں پکارتے ہیں۔ کیسے پکارتے ہیں؟ خوف و طمع، رغبا و رہبا، ہمیں خوف کے ساتھ اور ہمیں امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہمارے آگے جھکے رہتے ہیں، یعنی مایوس نہیں ہو جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ساری زندگی اولاد کی دعا کی تھی، بڑھاپے میں جا کے ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی۔
اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ خاتون کون ہے؟ بی بی مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکار دراصل ایک ہی امت ہے، کیونکہ رب تو سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ تو سب کا ایک ہے اور بنیادی اصول قوانین بھی عموماً ایک ہی ہے۔ سب کو سچائی کا حکم دیا ہے، سب کو چوری سے منع کیا گیا، سب کو زنا سے منع کیا گیا، سب کو شراب خوری سے منع کیا گیا۔ تو وہ جو ایک جنرل جو ایتھکس ہیں، ایتھیکل کوڈ ہے، وہ تو سب کا ہی جو ہے وہ سیم ہے۔ تو مگر ہم نے تو یہی کہا کہ میری عبادت کرو، مگر لوگوں کی کارستانی یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی۔ دو چیزیں آ گئیں اور یہ بڑی غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ اگر کوئی شخص بہت سارے نیک اعمال کر لے، ہسپتال کھلوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بہت سے اچھے کام کر لے، لیکن اس میں ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ جنت کی انرولمنٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کلمہ نہیں پڑھا ہوا تو پھر چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لیے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے صرف جنت ملتی ہے، نہیں، ایمان لانے کے بعد، اچھے کام کرنے کے بعد جو ہے وہ جنت ملتی ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تو پھر اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اس آیت میں دوبارہ جو ہے بات دیکھ لیں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے کہ نیک اعمال، وَهُوَ مُؤْمِن، پھر وہ مومن بھی ہے، تو فلا کفران لسعیہ، تو اس کے کام کی ناقدری جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پلٹ کر آ سکے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بستی ہلاک ہو گئی بس اس کی جڑ تو ہم نے جو ہے وہ کاٹ دی، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ ایک مخلوق ہے، اور وہ جو ذوالقرنین نے دیوار جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، ایک جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ حائل ہوئی بھی ہے، وہ روزانہ جو ہے نا اس دیوار کو جو ہے وہ چاٹتے ہیں اور وہ اس دنیا میں داخلے کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں، امیدوار ہیں کہ یہاں داخل ہونا ہے، اور روز وہ اس میں جب بالکل شگاف جو ہے وہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو وہ اس کو یہ کہہ کر کہ ہم کل کریں گے، بس اب تو آلموسٹ ڈن، تو وہ چلے جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں اگلے دن تو وہ دیوار جو ہے جس طرح کی تھی واپس ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیسی ہے، اس کا جو ہے سوائے احادیث مبارکہ میں اس کا کچھ تذکرہ جو ہے موجود ہے کہ یہ ایک ایسی جو ہے وہ قوم ہوگی یا ایسی مخلوق ہوگی کہ اگر دریا پہ سے گزرے گی تو دریا سوکھ جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ کھیتوں کھلیان پہ سے گزرے گی تو کھیت اور کھلیان جو ہے نا وہ بالکل سمجھیں کہ ان میں سے کوئی دانہ جو ہے نا اناج کا وہ نہیں بچے گا، یہ سب کچھ جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ پھر بعد میں جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ مارا جائے گا، پھر ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور ایک بالکل اللہ کے حکم سے، اور یہ قیامت کے قریب کی سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں، اور کہا کہ قیامت کے قریب جو ہے یہ یاجوج ماجوج کھولیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اوپر ہے جہاں ان کا ہے مسکن ہے یا جو بھی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ پھسلتے پھسلتے جو ہے کہا ایسے آ رہے ہوں گے کہ جیسے کوئی چونٹیاں یا کوئی ایسی چیز ہے نا کہ بس جب وہ آئیں گے تو وہی دکھ رہے ہوں گے نا، اس کے سوا جو ہے وہ کوئی نہیں دکھے گا۔ تو پھر ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدے کے قریب پورے ہونے کا وقت قریب آ گیا، یعنی کہ قیامت کا، اور یکا یک لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، دراصل ہم ہی جو ہیں وہ خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو
چھوڑ کر پوجتے ہو، جہنم کا ایندھن ہے اور وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو یہ وہاں نہ جاتے، ٹھیک ہے؟ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو اگر ان کا کوئی اختیار ہوتا تو وہ کیوں جاتے جہنم میں؟ آپ سب کو وہیں پر رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، یعنی چیخیں ہوں گی، پھنکاریں ہوں گی، جہنم کا ایک غیظ و غضب جو ہے وہ اس قسم کا ہوگا، اور کھولتا ہوا جو پانی ہے اور وہ جہنم کی جو لپیٹیں ہیں اس کی ایک عجیب وحشت ناک جو آوازیں جو ہیں ہوگی اس قسم کی کہ کان پڑی آواز جو ہے وہ بھی سنائی نہیں دے گی۔ اور بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کہ ایک طرف تو یہ دہشت کا اور وحشت کا عالم ہوگا، اور دوسری جانب جو ہے کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے ابھی لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا اور وہ مشک کے ٹیلے ہوں گے اور ان پہ سیر کرتے پھر رہے ہوں گے، وہ انجوائمنٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنا اعمال نامہ دکھایا، پتہ چلا اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ اچھا رہا اور وہ کامیاب ہو گیا، وہ بھاگا آیا، اس نے اس کو دکھایا، اس نے اس کو دکھایا، اپنے ساتھیوں کا پہچانا، اپنے دوستوں سے ملا، اپنے رشتہ داروں سے ملا، اپنے والدین سے ملا، اپنے بہن بھائیوں سے ملا، اور وہ ابھی وہاں پہ اپنی انجوائمنٹ میں جو ہے وہ مصروف ہوں گے، اور وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ برا حال جو ہے وہ ہو رہا ہوگا، وہ تو اس کی سرسراہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اللہ اکبر! شور اور یہ دہشت اور یہ وحشت تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو اعمال کر کے آئیں گے، جو قیامت کے دن کی تیاری کر کے آئیں گے، وہ تو اس سارے شور اور وحشت کی سرسراہٹ بھی، باریک سی آواز بھی جو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ادھر ہو کیا رہا ہے، وہ اتنے امن کے ساتھ اور اتنے سکون کے ساتھ جو ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے کھڑے ہوئے ہوں گے، لوگ جو ہیں پریشان حال کھڑے ہوں گے، لوگوں کے اوپر ایک دہشت اور وحشت طاری ہوئی ہوگی، لوگ سجدہ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ان کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا اور وہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیں گے مگر وہ جھک نہیں پا رہے ہوں گے۔ لوگ اللہ سے ٹائم مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہماری کچھ عرضداشت سن لے، تو اللہ کہیں گے میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا آج تم سے، آج تو میں تم سے تمہاری سننا ہی نہیں چاہتا۔ اگر امید ہوتی ہے نا کہ شاید کوئی ہمارا بڑا جو ہے ہماری عرضداشت سن لے تو شاید ہماری کوئی بچت ہی ہو جائے، اللہ کہیں گے بہت معافی تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو تمہاری بات بھی نہیں سنوں گا، اس لیے کہ ساری زندگی کی تم کو مہلت میں نے دی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، حق ناحق ہر چیز میں نے سمجھا دی، تم نے کبھی دھیان نہیں دیا، آج میں کیوں دھیان دوں؟ آج میں بھی تم سے اسی طرح غافل ہو جاؤں گا اور جیسے کہ تم دنیا میں مجھ سے غافل رہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو اللہ والے ہوں گے وہ گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہیں کرے گا، اور ملائکہ بڑھ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اللہ اکبر! پروٹوکولز چل رہے ہوں گے جی وہاں تو ان کے، ادھر بھی ملائکہ کھڑے ہیں، ادھر بھی ملائکہ کھڑے ہیں، ویلکم ہو رہا ہے، گارڈ آف آنر جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو جناب نور بانٹا جا رہا ہے اور ان کو جناب پل صراط سے بجلی کی طرح گزارا جا رہا ہے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا وحشت کا عالم جو ہے وہ طاری ہے۔ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کیا لگتا ہے دنیا میں جب رہتے ہیں بھول نہیں جاتے یہ چیزیں؟ اسے لگتا ہے جب مریں گے، جب قیامت ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ تمہیں اپنے جیسے لوگوں کا حال بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کا کیا حال کہ جو ہیں ہی مطلب اس حال میں کہ جو مطلب بالکل ہی اللہ اور رسول سے بیگانے ہیں، ان کا حال جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو انسان کے دل سے، انسان کے ذہن سے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہونے لگ جاتی ہیں، ہلکی ہونے لگ جاتی ہیں، معدوم ہونے لگ جاتی ہیں یہ چیزیں نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے نقشے کھینچتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم ویژولائز کرو، تم سوچو کہ جب اس دن ہوگا تم کہاں ہوں گے، تم کس گروپ کے ساتھ ہوں گے، تم اپنا کون سا انجام جو ہے وہ چاہ رہے ہو، تو جیسا انجام چاہ رہے ہو اس کی تیاری جو ہے تم کرو۔ وہ دن جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کاغذوں کو ایسے رول کیا جاتا ہے نا، جیسے ڈگری پکڑائی جاتی ہے اس کو رول کر کے، تو کہا کہ
آسمان کو ایسے یوں لپیٹ کے اور ایسے مطلب وہ کر دیا جائے گا، اور پھر جس طرح پہلی تمہاری تخلیق کی تھی اس کا ہم پھر اعادہ کریں گے۔ پہلے بھی تو اللہ نے ہمیں بنایا تھا نا، پھر ہم مر گئے، پھر ہم مٹی میں مل گئے، پھر ہمارے اجزاء بھی جو ہے وہ زمین کے اندر جا کے کہیں مکس اپ ہو گئے، اب وہ سارے اجزاء اکٹھے کیے جائیں گے اور سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک اسی بدن کے اندر وہ روح جو اللہ کے پاس محفوظ تھی، اگر تو وہ نیک تھی تو وہ علیین میں تھی، اگر اللہ معاف کرے کہ وہ کوئی گناہ گار تھی تو وہ سجین جو قید خانہ ہوتا ہے وہاں پہ تھی، پھر ان جانوں کو ان جسموں کے ساتھ، ان روحوں کو ان جسموں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور زبور میں بھی ہم نصیحت لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اور اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کا آغاز عقیدے سے ہوتا ہے، عمل اس کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنے کا ہے، اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ جو مشعل راہ ہو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اتباع کرنے والے لوگ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب ان سے پوچھو کہ کیا تم اطاعت کے لیے سر جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیر دیں تو کہہ دو کہ میں نے تو علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے، یعنی وہ قیامت، وہ عذاب جس کا وعدہ ہے وہ آ جانے والا ہے یا کچھ سال یا چند سال کی دوری پہ ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جو بآواز بلند بات کی جاتی ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید دیر بھی تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت کے لیے مزے کرنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے گناہوں پر تمہاری پکڑ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے، کہ تم سرکشی کر لو اور سرکشی کر لو اور زیادہ جو ہے وہ گناہ کر لو، تو اس مہلت کو اگر تو اپنے لیے تم ہدایت کا باعث بنا لو تو تم کامیاب ہو، اور اگر اس مہلت کو تم یہ مزید سمجھو کہ کہاں پکڑ آتی ہے، کہاں عذاب آتا ہے، کہاں کوئی مطلب جو ہے وہ پوچھے گا ہم سے، تو ایسی ہی زندگی ہے، یہ تو یوں ہی چلتی رہے گی، تو اللہ نے کہا کہ یہ موقع تمہیں بار بار نہیں ملیں گے، ایک وقت خاص ہے جو اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ آخرکار رسول نے کہا رب احکم بالحق، اے اللہ میرا فیصلہ حق کے ساتھ فرما دے، اور لوگوں تم جو باتیں کرتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ یعنی جب انبیاء باتیں بتا کر اور سمجھا کر تنگ آ گئے اور لوگوں نے مان کر نہ دیا، تو فائنلی انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا کہ رب احکم بالحق، اے اللہ اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ تو جنہوں نے حق کا ساتھ دیا وہ انبیاء کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں، اور جنہوں نے انبیاء کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ان کا انجام بھی ایک دنیا جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے۔ اور کہا کہ اللہ کی جو مدد ہے، اللہ کا جو سہارا ہے، جو رحمان ہے، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ سورہ نور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا، انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، ان کی باتیں عقیدت کے ساتھ سننا، محبت کے ساتھ سننا، ان کی دعاؤں کو اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ یہ ہمارے تیرے برگزیدہ بندوں کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے قیمتی الفاظ ہیں۔ اے اللہ ہماری زبانوں پر بھی انبیاء علیہم السلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی دعاؤں کو جاری فرما دے۔
اے اللہ ہمیں اس دعوت کے مصداق بنا دے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی، ہمیں ان لوگوں کی مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، اور لبیک کہنے کے بعد انبیاء کے دست و بازو بن گئے، اور انبیاء کے دست و بازو بننے کے بعد جنہوں نے دین اور دنیا کی کامیابیاں اپنے مقدر میں سمیٹ لیں، اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں مت فرمانا کہ جو نافرمان ٹھہرے، جو سرکش ٹھہرے، جنہوں نے تیرے راستے میں حق کے راستے اور ہدایت کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ اے اللہ ہمیں اس ناکامی کے راستے سے، اس برائی کے راستے سے جس کا انجام بھی برا ہے، اللہ اس راستے پر چلنے کی سے ہمیں محفوظ رکھنا، مامون رکھنا، ہمیں ایسے دوست، ایسے ساتھی ہمیں عطا کرنا کہ جو ہمارا بازو پکڑ کے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں نیکی کے راستے پر لے کے چلتے رہیں۔ اللہ اگر ہمیں کبھی بھول جائیں، اگر ہم کبھی بھٹک جائیں اور ہم غلط راستے پہ چلیں، اپنے نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑیں، تو اے اللہ تو ہمیں ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لینا، اللہ تو ہمیں ہماری چوٹی سے پکڑ لینا، اللہ تو ہمارے بازو کو پکڑ لینا، اللہ ہمیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ مت دینا میرے مولا۔ اللہ ہمیں پکڑ کے ہمیں زبردستی ہدایت کے راستے پر لے کر آنا، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ وہ راستہ ہے جو کامیابی کا ہے۔ اللہ ہمیں ابدی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ خیر عطا فرما جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ سے مانگی تھی۔ اللہ وہ خیر ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو اور ہم سب کو، ہمارے مردوں عورتوں کو عطا فرما۔ ہر وہ شر جسے پناہ مانگی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، اللہ اس شر سے ہم سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھ، ہماری توانائیوں میں اضافہ فرما، ہمارے تقویٰ میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے تھوڑے اعمال کو زیادہ کر کے قبول فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے جان و مال میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو ہم کہیں اس پہ سب سے بڑھ کے ہم خود عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمارے حق میں اس قرآن کو حجت بنا دیجیے گا، قیامت کے دن کے خسارے سے اور نقصان سے ہمیں محفوظ فرمائیے گا، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو نوازیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک